فرشتوں میں ایک اور فرشتہ روحیں قبض کرنے پر مامور ہے۔ وہ فرشتہ موت اور اس کے مددگار ہیں۔ بعض روایات میں اسے اسرائیل کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہہ دو تمہاری روحیں تمہارے سپرد کیے ہوئے فرشتہ موت قبض کر لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ السجدہ 11 آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتا ہے، بس ان کا حشر کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے۔ محمد 27۔ اور وہ مومن کے بارے میں فرماتا ہے، جن نیک بندوں سے فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں وہ انہیں دنیا سے پاکیزہ حالت میں آخرت کی طرف نکالتے ہیں، اور روح قبض کرتے وقت کہتے ہیں، تم پر سلامتی ہو، تم اپنے نیک اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ النحل کے 32۔ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ اس فرشتے کے مددگار مرنے والے شخص کے پاس اس کے اعمال کے مطابق آتے ہیں۔ اگر وہ نیک کار ہے تو ان کا روپ بہترین اور صورت نہایت خوبصورت ہوتی ہے، اور وہ بہترین خوشخبری لاتے ہیں۔ اگر وہ برا ہے تو وہ بدترین شکل اور انتہائی خوفناک صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور سخت ترین وعید لے کر آتے ہیں۔ پھر وہ روح کو اس وقت تک کھینچتے ہیں جب تک وہ مرنے والے کے حلق تک نہیں پہنچ جاتی، جہاں فرشتہ موت اسے قبض کر لیتا ہے۔ وہ اسے اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، بلکہ اسے کفن اور مناسب خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا دیکھا نہیں جب مرنے والے کی روح حلقوم تک پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت بے بسی سے دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ پھر اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کیوں نہیں اس مرتی ہوئی روح کو واپس لے آتے، اگر واقعی تمہیں موت سے نجات دینے کا اختیار ہے۔ پس اگر وہ مرنے والا مقربین یعنی اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور خوشبو اور باؤنٹیفل جنت ہے، اور اگر وہ دائیں بازو والوں یعنی اہل یمین میں سے ہے تو اس سے کہا جائے گا، تیرے لیے سلامتی ہے، تو دائیں بازو والوں میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہے تو اس کی تو گرم پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ میں جلنے کی سزا ہے۔ یہی تو یقینی حق ہے، پس تو اپنے بڑے رب کے نام کی تسبیح کر۔ الواقعہ 83 سے 96۔ فرشتوں کی ایک اور قسم وہ ہیں جو ہر شخص کی حفاظت پر مامور ہیں، خواہ وہ گھر پر ہو یا سفر میں، سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو، اور اس کی ہر حالت میں۔ یہ وہ ہیں جو ایک دوسرے کی جگہ لیتے رہتے ہیں، باری باری دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارے لیے چاہے تم اپنی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، رات میں چھپے رہو یا دن میں چلے پھرو، ہر حالت میں برابر ہے۔ ہر شخص کے آگے پیچھے محافظ فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اسے اللہ کے حکم سے محفوظ رکھتے ہیں۔ الرعد 10 سے 11۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہی اپنے بندوں پر کامل اقتدار رکھنے والا ہے، اور وہ تم پر محافظ فرشتے مقرر کرتا ہے۔ الانعام 61۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پہلی آیت ہر شخص کے آگے پیچھے محافظ فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اسے اللہ کے حکم سے محفوظ رکھتے ہیں کے بارے میں کہا، اللہ کی طرف سے فرشتوں کا سلسلہ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اس کے آگے اور پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم یعنی تقدیر آ جاتی ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحم اللہ نے کہا، کوئی شخص ایسا نہیں جس کے ساتھ ایک فرشتہ مامور نہ ہو جو اسے سوتے اور جاگتے دونوں وقتوں میں جنات اور انسانوں اور زہریلے جانوروں سے بچاتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اس تک پہنچنے نہیں پاتا مگر یہ کہ وہ فرشتہ راستہ روک لیتا ہے، سوائے اس چیز کے جسے پہنچنے کی اللہ نے اجازت دے دی ہو۔ کاتبین، لکھنے والے فرشتے، ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو ہر شخص کے نیک و بد اعمال کا ریکارڈ محفوظ کرنے پر مامور ہیں۔ یہ کاتبین یعنی معزز لکھنے والے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں شامل ہیں، اور وہ تم پر محافظ فرشتے مقرر کرتا ہے۔ الانعام 61۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے راز اور خفیہ مشورے نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس موجود ہیں جو سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ اور ارشاد ہے کہ جب دو لینے دینے والے یعنی فرشتے لینے دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے اسے دائیں اور بائیں دونوں طرف سے اعمال قبول کرتے ہیں، وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان یعنی فرشتہ لکھنے کے لیے تیار موجود ہے۔ دائیں طرف والا فرشتہ نیک اعمال لکھتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ برے اعمال لکھتا ہے۔
اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے، حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو جانتے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معزز کاتبین کی عزت کرو جو تمہیں صرف 2 مواقع پر چھوڑتے ہیں، حالت جنابت میں اور when you relieve yourselves، قضائے حاجت کے وقت۔ جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو وہ دیوار یا اونٹ یعنی سواری یا اپنے بھائی سے خود کو ڈھانپ لے۔ سفیان تھوری رحمہ اللہ نے پوچھا گیا، فرشتے کیسے جان جاتے ہیں کہ انسان نیک یا برا ارادہ کرتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جب کوئی نیک ارادہ کرتا ہے تو انہیں اس سے مشک کی خوشبو آتی ہے، اور جب برا ارادہ کرتا ہے تو انہیں اس سے سڑاند بدبو آتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا بندہ کوئی برا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو تم اسے مت لکھو جب تک کہ وہ اسے کر نہ لے۔ اگر وہ اسے کر لے تو اس کے برابر لکھو۔ اگر وہ صرف میری وجہ سے یعنی شرم یا خوف سے اسے چھوڑ دے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھو۔ اگر وہ نیک کام کرنے کا ارادہ کرے اور اسے نہ کر سکے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھو، اور اگر وہ اسے کر لے تو اس کے لیے 10 سے لے کر 700 گنا تک لکھو۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فرشتہ انسان کے دل میں موجود ارادے سے آگاہ ہوتا ہے، یا تو اللہ کے ذریعے اسے اس سے آگاہ کرنے سے، یا اس کے لیے ایسا علم پیدا کرنے سے جس کے ذریعے وہ اسے محسوس کر لے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے آیت جب 2 لینے دینے والے فرشتے تیار لکھنے کے لیے موجود ہے میں اے آدم کے بیٹے، تیرے لیے ایک صحیفہ یعنی کتاب اعمال لپٹا ہوا ہے، اور 2 معزز فرشتے تیرے ساتھ مامور ہیں، ایک تیری دائیں جانب اور دوسرا تیری بائیں جانب۔ دائیں جانب والا تیرے نیک اعمال لکھتا ہے، بائیں جانب والا تیرے برے اعمال لکھتا ہے۔ پس تو جو چاہے کر، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ پھر جب تو مرے گا تو تیری کتاب لپیٹ دی جائے گی اور تیری گردن میں تیرے ساتھ تیری قبر میں رکھ دی جائے گی، یہاں تک کہ تو قیامت کے دن نکلے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہم نے ہر انسان کا ایک طوق اس کے اعمال کا اس کی گردن میں ڈال دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کھلی ہوئی کتاب نکالیں گے، اور اس سے کہا جائے گا، اپنی کتاب پڑھ، آج تیرا نفس ہی تیرے خلاف حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ انصاف ہے، تیرے اندر یہ کتاب ہے جو تیرا خود حساب لینے والا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، اور وہ نماز فجر اور نماز عصر میں ملتے ہیں۔ پھر جو فرشتے رات کو تمہارے ساتھ تھے وہ اوپر چڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہتر جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم ان کے پاس آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور 4 باتیں فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نہیں سوتا اور نہ ہی اسے سونے کے لائق ہے، وہ رزق کو کم اور زیادہ کرتا ہے۔ رات کے اعمال اس کے سامنے دن کے اعمال سے پہلے پیش کیے جاتے ہیں، اور دن کے اعمال اس کے سامنے اگلی رات کے اعمال سے پہلے پیش کیے جاتے ہیں۔